Audio Jungle. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمد ماہ رمضان المبارک، مرحبا مرحبا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور آقا علیہ السلام نے ایک دن ماہ رمضان المبارک سے قبل وسیع خطبہ دیا کہ اے لوگو، رحمت اور برکتوں والے مہینے کی آمد ہے، اس کی تیاری کرو۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 سے آج میں نے ماہ رمضان المبارک کا اور ان کے روزوں کا تذکرہ شروع کرنے لگا ہوں۔ خالق کائنات نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے لکھ دیے ہیں صیام، جمع ہے صوم کی۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اور جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، اور لعلکم تتقون، تاکہ تم متقیوں کی صفوں میں شامل ہو جاؤ۔ آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ لوگوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، اور کلمہ طیبہ میں ذات خدا اور ذات مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ نماز، یہ بھی اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ تیسرا فرمایا کہ الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ بھی اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اور چوتھا فرمایا کہ لوگوں، الصیام، روزہ جو ہے اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اور 5واں حج ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، اسلام کی بنیاد جو ہے ان 5 چیزوں پر ہے۔ اگر کوئی شخص ایک کا بھی انکار کرتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ دائرہ اسلام اور دین محمدی سے فارغ ہو جائے گا۔ تو گویا رمضان المبارک کے روزے جو ہے اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ روزے کب سے ہیں؟ اب خالق کی کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت کیا، تو اعلان نبوت کے 12 سال بعد اور ہجرت رسول کے کرنے کے بعد 2 ہجری اور 10 شوال المکرم اور تحویل قبلہ کے بعد اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام پر یہ ماہ رمضان المبارک کے روزے جو تھے یہ فرض کرتے تھے۔ گویا کہ یہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو دوسرے سال یہ روزے فرض ہوئے، اور آقا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں، جو باقی زندگی مدینۃ الرسول میں گزاری، آپ نے 9 سال ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ روزے کون رکھتا رہا، کن پر فرض تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے کائنات میں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام روزے رکھتے تھے۔ آپ ہر ماہ 3 روزے رکھتے، ان روزوں کو ایام بیس کہتے ہیں۔ ایام جمع ہے یوم کی، اور بیس کا معنی ہے سفیدی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو آدم علیہ السلام کا پورا جسم جو تھا وہ سیاہ تھا۔ آپ نے پہلے دن کا روزہ رکھا تو کچھ حصہ سفید ہو گیا، دوسرا رکھا کچھ حصہ سفید ہو گیا، تیسرا رکھا آپ کا پورا جسم سفید ہو گیا۔ اور وہ کیوں حضرت آدم علیہ السلام روزے رکھتے رہے؟ کہ خالق کی کائنات کا حکم تھا کہ اے پیارے آدم، یہ روزے رکھو، تمہارا جسم بالکل سفید ہو جائے گا۔ بیس معنی سفیدی ہے۔ اور آقا علیہ السلام بھی جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام بھی یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی قوم پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، القصہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ نبی تک کوئی نبی اور کوئی امتی ایسا نہیں گزرا جس پر رب العالمین نے روزے فرض نہ کیے ہوں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، ان پر فرض تھا، اب بھی ہم رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ گویا کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ روزے جو ہے یہ فقط امت محمدیہ پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلی جو قومیں گزری ہیں ان پر بھی یہ روزے فرض تھے، اور وہ قومیں روزہ رکھتی رہی، ان کے لیے حکم تھا۔ اور اسی طرح حدیث رسول کا مفہوم ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان روزوں کا ذکر زبور میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، تورات میں بھی تھا۔ گویا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی ان کتابوں میں ماہ رمضان المبارک کا تذکرہ موجود تھا، اور جب پیارے پیغمبر پوچھتے کہ یا اللہ یہ روزے کن کے لیے ہے، تو خالق کائنات فرماتے ہیں کہ آخر میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد رسول اللہ ہوگا، اس کی امت پر یہ روزے فرض ہوں۔ گویا کہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ روزے فقط امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں تھے، بلکہ اس سے پہلے جو نبی اور ان کی قومیں گزری ان پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ اب جیسا کہ خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والو، آپ کو یہ سمجھ ہے کہ روزہ وہی رکھ سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر تقوی اور طہارت ہے۔ پھر فرمایا کہ کتب علی الذین، کہ ہم نے یہ روزے کتبہ کا معنی لکھ دیے تھے۔ اب آقا علیہ السلام سے جب سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے کیسے اور کب لکھ دیے، حضور نے فرمایا کہ ابھی نہ زمین تھی نہ آسمان تھی، اللہ کریم نے ان روزوں کا ذکر اور ان روزوں کا تذکرہ اس وقت کر دیا تھا، ابھی نہ زمین بنی نہ آسمان بنی، اس وقت یہ روزے لکھ دیے تھے۔ یہ امت محمدیہ کے لیے خاص الخاص اور مخصوص عبادت کے روزے ہوں گے۔ دوسرا، حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں دن میں روزہ رکھو، رات کو قیام کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص پھر اپنا احتساب کرے، میرا مالک اس کے گناہ اس طرح معاف کر دیتا ہے جس طرح آج ہی وہ کعبے سے ہو کر آیا۔ تو گویا کہ میرا عقیدہ اور میرا ایمان ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ الصیام، یہ جمع ہے صوم کی، اور صوم کا معنی رکنا۔ رکنے سے مراد کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ صبح کا نماز فجر سے لے کے اذان فجر سے لے کے اذان مغرب تک انسان کھانے پینے تمام ان حرکات سے خاموش رہتا ہے، رکا رہتا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے۔ اس لیے انہیں سیام کہا گیا، اور اسی لیے خالق کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صبح سے لے کے شام تک، فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے روک کر رکھتا ہے، جب افطار کرتا ہے میرا مولا اس کی زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ گویا کہ روزہ جو ہے یہ سر چشمہ ہے تقوی کا، روزہ رکھنے والا تقوی کے قریب چلا جاتا ہے۔ اور پھر میڈیکل کے اندر یہ بھی ایک بات سمجھاتا چلا جاؤں کہ روزہ جو ہے معدہ اور جگر کی اصلاح کرتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک آپ کا معدہ خالی ہوگا، ہر بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ اور روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے روح اور آپ کے جسم کو پاک کرنے والی چیز ہے۔ اور روزہ ایک ایسی چیز ہے، آپ کی آنکھوں کو پاک کرے گا، آپ کے کانوں کو پاک کرے گا، آپ کی زبان کو پاک کرے گا، آپ کے ہاتھوں کو پاک کرے گا، آپ کے پیروں کو پاک کرے گا، آپ کے دل کو پاک کرے گا۔ القصہ ظاہر اور باطن کو یہ روزہ جو ہے پاک کر دیتا ہے۔ اور روزے کی برکت سے آپ کی روح جو ہے جب پاک ہو جاتی ہے وہ معطر ہو جاتی ہے، اور جب معطر ہو جاتی ہے اس روح کے اندر یہ ذکر خدا کی آواز آئے گی، یہ ذکر مصطفیٰ کی آواز آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ ظاہر اور باطن کو پاک کرے گا، شیطانی شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا، نفس امارہ کو یہ کچل دے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں نفس تنگ کرے یا پھر شادی کر لو یا پھر روزے رکھ لیا کرو، یہ تمہارے نفس کو کچل دے گا۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے نفس کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ اور روزہ جو ہے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو شیطانی شر سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ صوفیاء ہمیشہ ان کی خانقاہوں پر چلے جائیں، صوفیاء کی میں بات کر رہا ہوں، وہ دن کو روزے میں ہوں گے، رات کو وہ قیام اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے، وہ اللہ کا ذکر و فکر کر رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس پر میں اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اس مقدس مبارک مہینے کی تیاری کرو۔ اللہ کی قسم،
یہ زندگی میں نصیب ہوگا تو آپ قسمت والے، اور اگر آپ کی زندگی میں یہ نصیب نہ ہوا تو آپ کو پچھتاوا ہوگا۔ اور پھر یہ سمجھ کر روزہ رکھیں کہ نہ جانے زندگی میں دوبارہ مہلت مجھے ملے گی یا نہ ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے اور مقدس مہینہ ہے، ہم نے اس کی تیاری کرنی، اور تیاری اپنے دل کے اندر ایک خوشی کا اظہار کرنا ہے، اپنے گھر کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، گھر میں جو بھی افراد ہیں ان تمام کو ہم نے تیار کرنا ہے کہ رحمت اور برکت والا مہینے کی آمد ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔